او السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خیریت سے ہیں؟ دعائیں کیا ہے حکیم صاحب، ابھی تک آپ نے بھیجی نہیں ویڈیو مولانا پیر کون دلہ سی؟ صاحب کی؟ کس کی؟ پیر دلہ صاحب کی ویڈیو؟ ابھی تلاش نہیں کیا، خاص کر کے ارے بھیجتا ہوں۔ جلدی تلاش کیجئے، آپ تو ماشاءاللہ پورے یوٹیوب پہ چھا رہے تھے، جب حق کی دعوت دے رہے جلد سے جلد حق کو بیان کرنا چاہیے نا۔ ہاں ہاں، تو وہ ان کی اب یوسف بھائی سے بات ہو ہاں پائے گی؟ یوسف بھائی واپی کیا سو گئے کیا؟ زمین نکل گئی کہ آسمان نکل گیا؟ آپ نے جب اتنے اعلی ارے اعلان ویڈیو ارے میں بھائی، جو وہ تو ان سے پوچھ لو۔ ہاں یوسف اور بھائی کا نمبر دیتا ہوں، ان سے پوچھ لو انہوں نے کسی سے بات ہوئی تھی؟ اور آپ نے تو ماشاءاللہ مولانا عمیر کا نمبر بھی نہیں دیا ابھی تک۔ ہاں ہاں جو ہاں، تب پیر دلہ صاحب ہم کی نے ہم خانقاہ، نے آپ کی چوری تو بالکل پکڑی جا رہی ہے۔ آپ ارے تو بس سوری، بیان، آپ تو بالکل آپ کہہ دیجیے، بیانات کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اس قسم کی بات مولانا پیر طلحہ نے نہیں کہا ہے۔ ہاں کہیے آپ۔ میں نے تو پورا یوٹیوب چھان لیا، نہیں مل رہا نا مجھ کو۔ نہیں تو آپ اپنے آڈیو میں کہیے ہے نا کہ اس قسم کی بات پیر طلحہ نے نہیں کہی ہے، کہیے ہم گا نے آپ پہلے۔ سنی ہی نہیں، ہم نے تو سنی ہی نہیں۔ آپ جانیے کس آپ قسم کی بیان بات کر ہے۔ رہے ہیں نا، آپ لوگوں کی باتیں نہیں، بیان ہم کر تو رہے کہیں ہیں۔ گے، آپ آپ کہیے کا تو جھوٹا ہونا اچھا کافی ہے، جھوٹا ہونا اچھا کافی ہے، لوگوں کی باتیں آپ بیان کریں۔ آپ جھوٹا لوگوں کی ہونا باتیں کون بیان کافی کر رہے سب ہیں، جانتے، جھوٹا آپ ہونا لوگوں کون کی کافی سب جانتے ہیں۔ باتیں، لوگوں کی اپنی بات باتیں بیان کہو کر گے رہے سنیں گے نہیں۔ ہو، لوگوں کی باتیں بیان کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانڈا کے متعلق چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ حاجی لائق صاحب جو ہیں ان کے جو ہے پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، تو وہ ان کی دعاؤں میں وہاں جایا کرتے تھے، تو پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر دعا میں جو ہیں یہ دعا کرتے تھے۔ یہ ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانڈا کا کہنا ہے، انہوں نے لوگوں سے سنا، حالانکہ جھوٹ لوگوں کے سے سنائی باتوں کو آگے بڑھا دینا، بتانا یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، تو انہوں نے لوگوں سے سنا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ سعادت کے فتنے سے سارے عالم کو بچا۔ تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ دعا جو ہوتی تھی یہ کیا یوٹیوب پر موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یوٹیوب پر موجود ہے۔ میں نے کہا مجھے بھیجیں، ابھی تک انہوں نے وہ ریکارڈنگ نہیں بھیجی۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا، دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ خانقاہ کے اندر حضرت مولانا پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے اندر مولانا عمیر نام کے کوئی شخص ہیں جو حضرت کے خاندان کے ہیں، کہا کہ ان سے یہ بات موصول ہوئی ہے کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے متعلق پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ میں نے کہا ان سے کہ ان کا نمبر دیجئے، انہوں نے کہا کہ یوسف بھائی واپس سے لے کر میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں، تو ابھی تک انہوں نے سینڈ نہیں کیا۔ میں نے ان سے بات بھی کی اس متعلق، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بات کہ ان سے میں نے کہا کہ انہوں نے ایک خیانت یہ کی کہ حاجی صاحب کی اس سے بات کر کے ان کے بیعت کے متعلق پوچھ کر جو ہے وہ آڈیو کو یوٹیوب پر ڈال دیا۔ میں نے کہا آپ نے خیانت کی، اور میں یہ خیانت آپ نے کی ہے، تو انہوں نے خیانت کا یہ جواب دیا کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے غلام احمد رضا قادیانی کے متعلق کہتا ہے کہ وہ خیانت نہیں ہے، احمد رضا کے متعلق کہتا ہے وہ خیانت نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ خیانت ہی کی ہے۔ میں نے کہا کہ حاجی صاحب کے جو ہے علمی غلطی بتاؤ، تو پھر وہاں پر وہ رک گئے، کہا کہ علمی غلطی کیا تو بولے بات کو گھمانے پھرا کر جو ہے گمراہ کن باتیں کرنے لگے، اور جو ہے کال کو کٹ کر دیا۔ خیانت کے موضوع سے ہٹ کر جو ہے دوسرے موضوع کو چھیڑ کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحکیم ٹانڈا سے میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ حاجی صاحب کے بیعت کی بات کو چھیڑ کر، اور جو حاجی صاحب نے جب جواب دے دیا کہ میں حضرت مولانا پیر طلحہ سے حیات تک بیعت تھا، بار بار اس کو ریپیٹ کر کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور امت کو کیا پیغام دے رہے تھے؟ آپ یہ ذرا جو ہے اعلانیہ بتائیے۔ اگر آپ جو ہیں ایسی ذمہ داران تبلیغ کو فون کر کر پریشان کر رہے ہیں، تو واقعی آپ تبلیغ کر رہے ہیں کہ کیا تماشا کر رہے ہیں؟ اور جو ہے آپ جو ہے امت کو جو ہے گمراہی سے نکال رہے ہیں، گمراہی میں ڈال رہے ہیں، ہاں، اور آپ ان حضرات کو احمد رضا قادیانی کے جو ہے منصوبے بندی سے جوڑ رہے ہیں، جو انہوں نے کام کیے، جو انہوں نے گمراہ کن حرکتیں کی ہیں، ان کے متعلق ان کو جوڑ کر ان جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب ان کے متعلق دیوبند کہہ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں ان کے متعلق کہہ سکتے ہیں؟ تو میرا ایک ہی سوال ہے کہ حاجی لائق صاحب کی کیا غلطی تھی اور کیا غلطی ہیں؟ انہوں نے حیات تک جو ہے پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، حیات کے انتقال کے بعد وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب سے بیعت ہوئے،
اس میں کیا مسئلہ ہے، کیا گناہ ہے؟ آپ بتا دیں، ثابت کر دیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حیات تک بیعت تھا، میں ان کی مجالس میں جایا کرتا تھا، میں نے دعاؤں میں ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے، آپ بار بار ریپیٹ کر کے حاجی صاحب کو اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ آپ مان لو یہ بات کو کہ آپ نے بیعت توڑی ہے، حیات کے اندر ہی توڑی ہے، آپ نے دعا میں یہ بات سنی ہے، تو آپ جو ہے زبردستی یا جبراً کچھ باتوں کو جو ہے قبول کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اور آپ نے بغیر اجازت کے میری بھی آڈیو چلا دی۔ ہاں، تو آپ نے آڈیو تو چلا دی، لیکن آڈیو کے اندر جو آپ نے خیانتیں کی وہ سب کے سامنے آ گئی۔ جو عقل مند ہے اس کو سمجھ جائے گا، جو بے عقل ہے، ناقص ہے، اور جو گمراہ کن باتوں کو لے رہا ہے تو گمراہ ہو جائے گا۔ اصل میں تو گمراہ آپ حضرات کر رہے ہیں، یوسف بے واپی کر رہے ہیں، ہاں آپ حضرات کر رہے ہیں۔ آپ نے دعوت تبلیغ کی محنت چھوڑ کر غیبتوں کی تبلیغ شروع کر دی، بہتان کی تبلیغ شروع کر دی، الزاموں کی اور تہمتوں کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس سے آپ توبہ کریں، رجوع ہو جائیں۔ آپ رجوع اصل میں آپ ہو جائیں کہ آپ جو امت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں، انتشار کر رہے ہیں، آپ سب سے بڑا گناہ آپ ہی کر رہے ہیں، تو آپ رجوع ہو جائیں تو بہتر ہے۔ میری یہی آپ سے درخواست ہے کہ اپنی گندی حرکتوں کو چھوڑے اور صحیح معنوں میں دعوت کی محنت کو کرے۔